میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. صاحبان قدردان، خان صاحب نے پوری قوم کو دعوت دے ڈالی ہے. 25 مئی کی دعوت دی ہے انہوں نے 25 مئی کو پوری قوم کو دعوت پہ بلایا. کشمیر روڈ سری نگر ہائی وے پر پوری قوم پہنچے. خان صاحب نے دعوت کا انتظام کیا. اس دعوت میں وہاں پر جانے والوں کو کون کون سے پکوان کھانے کو ملیں گے؟ کڑاکے کی دھوپ، تپتی زمین، پانی کی عدم دستیابی، انٹرنیٹ بند، اور ہو سکتا ہے کہ لاٹھی چارج، آنسو گیس، لڑائی مار کٹائی، تھپڑ، مکے، گھونسے، سب کچھ چل سکتا ہے وہاں پر. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس ہو سکتا ہے بند ہو، ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف ایکشن ہو. اس سب کے لیے آپ تیار ہو کر آئیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جان کی قربان دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جان کی کوئی فکر نہیں ہے. اچھا، یہ بڑی حیرت اس لیے ہوئی کہ کچھ دن پہلے تک انہوں نے بار بار یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ان کو جان کی بہت فکر ہے، ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے. اور پھر ان کی جو قریبی لوگ ہیں اتھارٹیز، ان کی طرف سے یہ بار بار حکومت کو یاد دہانی کروائی گئی کہ عمران خان کو سیکیورٹی بڑھائی جائے کیونکہ ان کو رسک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی بہت ہائی پروفائل سیکیورٹی کر دی گئی اور بہت ان کی بڑھا دی گئی سیکیورٹی. لیکن اپنی سیکیورٹی بڑھوانے کے بعد جب وہ عام لوگوں کو، عوام کو کال دے رہے ہیں وہاں پر آنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے جان کا خطرہ ہے؟ جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دس از انبلیویبل. یعنی اگر جان کا خطرہ نہیں تھا تو آپ نے اپنی سیکیورٹی کیوں انکریز کروائی؟ آپ نے اتنی مرتبہ کیوں کہا کہ آپ کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے، آپ کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر اس کے اوپر بار بار کہا گیا کہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے وہ بڑھائی جائے، اور پھر وہ بڑھا دی گئی. ہر طرح سے اپنے آپ کو کور کر لیا. اور اس کے بعد جب آپ عوام کو کال دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جان کی تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے جان کی فکر ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آ جائیے، آپ اپنی جان کی فکر نہ کیجیے. تو ان کے پاس تو آپ کی والی سیکیورٹی نہیں ہوگی. لیکن کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگر لوگ جانا چاہتے ہیں تو یہ تو بالکل جمہوری حق ہے ہر کسی کا، آپ کا بھی پروٹیسٹ کرنے کا اور لوگوں کا بھی. لیکن خان صاحب نے آج یہ دعوت بڑے ہی سوکھے منہ سے دی ہے. لگتا ہے کچھ ڈھہ گئے ہیں، کوئی شکست خوردہ لگ رہے تھے وہ. بلکہ ایک مرتبہ تو جب وہ بات کر رہے تھے تو ایسا لگا کہ ابھی رو پڑیں گے، وہ رونے لگے ہیں. لیکن پھر جب انہوں نے کھنکار کے گلا صاف کیا تو پتہ چلا کہ وہ گلا ان کا بیٹھ گیا. اتنی تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی اسپیچز کر رہے ہیں، کتنے جلسے انہوں نے کیے ہیں. تو اس کو گلا صاف کر کے دوبارہ سے وہ بولنا شروع ہوئے. تو پھر کچھ تسلی ہوئی کہ نہیں، رونے نہیں لگے. اسی کے ساتھ انہوں نے 25 مئی کی جو تاریخ تھی وہ اس لیے دی کیونکہ 25 مئی کو IMF سے پاکستان کی حکومت کا ڈائلاگ بھی ہے، اور وہاں پر اب کوئی ایسا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اسی وقت جب وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو یہاں پر ایک دمادم مست کلندر ہو رہا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ خبریں وہاں تک بھی پہنچ رہی ہوں گی. تو یہ اسٹریٹجی ہے ایک پریشر بلڈ کرنے کی. لیکن ایک تو بہت ہی انہوں نے ایک ایسی لازوال بات کہہ دی، انہوں نے آج تاریخی بات کہہ دی ہے. خان صاحب نے یہ دعوت دیتے ہوئے کہا کہ فوج نیوٹرل ہے، نیوٹرل ہی رہے. عمران خان نے فوج کو جانور سے انسان بننے کا مشورہ دے دیا، بلکہ آرڈر کر دیا، حکم دے دیا، اجازت دے دی ہے. آج خان صاحب نے پاکستان کی فوج کو جانور سے انسان بننے کا آرڈر دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں. اس کی وجہ یہ کہ فوج ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، اور پولیس بھی ہماری ہے. تو انہوں نے جن لوگوں کو بلایا وہ بلایا چھابڑی والوں کو. کہتے جو چھابڑی لگاتے ہیں وہ بھی آئیں، پھر جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ بھی آئیں، پھر جو پڑھتے ہیں وہاں پر وہ بھی آئیں. اب چھابڑی لگانے والا وہاں پر پہنچنے کے لیے اس کو کوئی پیسہ ویسا چاہیے ہوگا. اور آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ لوگوں کو اکٹھا کہاں سے کیا جائے گا، ٹرانسپورٹ کا آپ انتظام کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ ایک لانگ مارچ کی جو کال ہوتی ہے وہ تو اس طرح نہیں ہوتی. لانگ مارچ کی کال میں تو آپ پورا میپنگ کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ یہاں سے چلیں گے ہم. آپ کو یاد ہے 2014 کا جب دھرنا ہوا تھا، جب لاہور سے چلے تھے عمران خان اپنے زمان پارک لاہور کے گھر سے، تو کتنا زبردست انہوں نے انتظام کروایا تھا. سارا ہر طرف سب کو پتہ تھا کہاں سے نکلنا ہے، کون سا قافلہ کہاں سے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اب تو کچھ کوئی انتظام کی بات ہی نہیں کی. اچھا، یہ بھی نہیں کہا کہ کتنے دن بیٹھنا ہے وہاں پر، آپ کو کہاں پر بٹھائیں گے، کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، جس سے یہ لگا کہ شاید وہ کافی زیادہ ہار گئے ہیں. عمران خان نے قربانی دینے کی بات بہت ہی ڈھیلے منہ سے کی ہے. عمران خان کی اس پریس کانفرنس کے فوری بعد پرائم منسٹر شہباز شریف بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے
اور قوم اس کو گریبان سے پکڑے گی، اس کو گلے سے پکڑے گی، قوم اس کی باتوں میں نہیں آئے گی، اور ایسا کچھ بھی ہوا ہم اس کے خلاف پورا ایکشن لیں گے۔ تو حکومت کی طرف سے جو ٹون آج پرائم منسٹر شہباز شریف کی نظر آئی ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فل کانفیڈنس میں ہیں، اور عمران خان آج کانفیڈنس میں نظر نہیں آئے۔ تو کیا وہ جو شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت نے بھیک مانگی ہے نیوٹرل سے کہ ہمیں 1 سال کی 1.5 سال کی مدت دے دیں، سویلینس نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدت مانگی ہے کہ 1.5 سال حکومت کرنے دیں، شاید ہم پاکستان کو اس منجھدار سے نکال سکیں، تو کیا وہ جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ان کی بات نہیں مانی گئی، کہیں وہ الٹا تو نہیں پڑ گیا کہ ان کی بات مان لی گئی اور ان کی بات رد کر دی گئی ہو کہ نہیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو جو بھی ہوا ہے، شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور عمران خان پچھلے کئی دن سے جو پشاور میں ان کے ہونے کی اطلاعات تھیں اور وہ بنی گالہ سے بھاگ کر کہا جا رہا تھا کہ بنی گالہ سے بھاگ کر وہ پشاور جا کے چھپ گئے ہیں، یعنی یہ کہ وہ بنی گالہ سے پشاور چلے گئے، اس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے اوپر گھر پہ ریڈ ہوگی اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اگر وہ چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آج کی جو صورت نظر آئی ہے اس میں یہ بات سچ ہے کیا، یہ تو ہمیں نظر آ جائے گا اگلے چند دن میں۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے پھر ایک درفتنی چھوڑ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اچھا، اب خان صاحب کے لیے فل سیکیورٹی انہوں نے لے لی، مانگ لی، پرووائڈ ہو گئی، مل گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ 22 لوگوں کا قاتل، اس کے خلاف انہوں نے FIR درج کروا دی ہے پنڈی میں۔ اچھا، پنڈی میں کس کے پاس جا کے درج کروائی ہے؟ تھانے میں درج کروائی ہے، یا پنڈی میں ایک اور جگہ بھی ہے نا جہاں پہ خان صاحب بہت زیادہ شیخ صاحب بہت زیادہ جاتے ہیں، وہیں پہ وہاں پر جا کے درج کروائی ہے۔ چلے، تو وہ آپ جانتی ہیں، نام تو نہیں لیا انہوں نے لیکن ہم جانتے ہیں، وہ 22 لوگوں کا قاتل ہوم منسٹر رانا ثنا کو کہتے ہیں، تو ان کے خلاف انہوں نے FIR درج کروا دی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اب اس تمام سینیریو میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان نے بھارت کا نام لینا وہ نہیں بھولے۔ انڈیا کو تو انہوں نے پھر بھی بات کی ہے، وہ بہت عشق ہے ان کو انڈیا سے، اور مودی حکومت سے ان کو بہت عشق ہے، ان کی بات کیے بغیر تو وہ کبھی بھی اپنا کوئی جلسہ، سپیچ یا پریس کانفرنس ختم نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھارت کے حوالے سے کہا کہ دیکھیے انڈین گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے، بھارتی حکومت نے فیول پرائسز کو کم کیا ہے، اور دیکھیں انڈیا روس سے مسلسل سستا تیل خرید رہا ہے لیکن ہم نہیں خرید سکتے۔ پھر انہوں نے وہ والی بات دہرائی کہ دیکھیے وہ تو ایسا کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو رہ کے عمران خان کو یہ والی بات یاد آتی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو دھرنے کی، لانگ مارچ کی وہ کال جس کا کافی دنوں سے انتظار تھا، اور عمران خان اتنے دن سے یہ کیمپین لے کر چل رہے تھے، تو آج جب اس کی کال دی گئی ہے تو نہ تو وہ دھرنے کی کال ہے، نہ ہی وہ لانگ مارچ کی کال ہے۔ وہ کس کی کال ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ 25 مئی کو سری نگر ہائی وے کشمیر روڈ پر آ جائیں 3 بجے۔ اب وہاں پر آ کر وہ کیا کریں، کہاں پر بیٹھیں، کیا ہوگا، کیا انتظامات ہے، اس کا کچھ نہیں بتایا گیا۔ لیکن ایک بات آخر میں کہتی چلوں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو منع کر دیا گیا ہو کہ آپ یہ نہ کریں دھرنا، اور انہوں نے انتظامات اس لیے نہ کیے ہوں، اس لیے نہ بتایا ہو کہ آلریڈی یہ طے ہو چکا ہو کہ ان 2 سے 3 دنوں کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے الیکشن کی کال دے دی جائے گی، الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں گے اور اسمبلی ڈیزالو ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اگر تو ان کو خفیہ قوتوں نے یہ بتا دیا ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں پھر آرام سے بیٹھ کر یہ کر دیتا ہوں، لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے۔ جس طرح میں پہلے آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ نہ تو اسمبلی ٹوٹنے لگی ہے اور نہ ہی الیکشن کا اعلان ہونے لگا ہے، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ہونے لگا ہے، تو میری بات سچ نکلی، وہاں پر نہ اسمبلی ٹوٹی نہ ہی الیکشن کا اعلان ہوا۔ ابھی بھی مجھے ایسا نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہو، لیکن شہباز شریف کی آج ٹون عمران خان والی تھی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی، اور خان صاحب کی ٹون اس حکومت والی تھی جو کہ چپ کر کے بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ بس آپ پاپ کارن پکڑ لیں، اگلے 25 تک آپ سوچ لیجئے، اس کے بعد 25 کے بعد تو پھر چل ہے۔ اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔